زندہ و جاویداں ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویداں ہے پیغام کربلا کا، ہر دور کی زبان ہے، ہر دور کی زبان ہے پیغام کربلا کا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین وَيُهْلَكُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات بيت محمد والے۔ عزاداران سید الشہداء، آج ماہ محرم کی پہلی شب ہو چکی ہے، اور یقیناً جن ایام کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں بہت عرصے سے، خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم زندہ رہیں اور امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں۔ خود یہ نعمت الہی ہے، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ امام پر گریہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں سمجھ نہ آئے، لیکن خود احادیث ہے کہ جس دن سب آنکھیں پریشان ہوں گی، اس دن وہ آنکھ خوشحال ہوگی جو سید الشہداء پر گریہ کرتی تھی۔ تو بہت ساری چیزیں انسان کو دنیا میں نہ اس کو ناپ سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے، نہ میجرمنٹ کر سکتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزوں کے لیے دنیا کے پیمانے کام نہیں آتے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس عالم کے لیے ہیں، وہ دوسرا عالم ہے کہ جہاں جب انسان جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ حسین کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ ان کے والد مرثیہ پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، مصائب پڑھتے تھے، ذاکر تھے۔ کہا جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور میں نے کہا کہ بابا، عالم برزخ میں کیا خبر ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے اور قیامت تک عالم برزخ میں رہتا ہے، عالم ملکوت ہے، دوسرا عالم ہے۔ جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں ابھی تک، حضرت آدم کے لے کے ابھی تک، وہ سب اسی عالم کے اندر ہیں۔ قیامت دور ہے ہمارے لیے، لیکن مرنا تو ہم سب نے ہے، اور اس عالم میں بھی ہم نے جانا ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام کی روایات بھی ہیں کہ ہم عالم برزخ میں تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ واضح ہے حدیث، ہم آخرت میں تمہاری شفاعت کریں گے۔ لیکن انسان کا عمل عالم برزخ میں اس کو بچاتا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ ایک خاتون کہ کیونکہ دنیا میں کافی لوگ ہیں ایسے مسلمان غیر مسلمان کہ جن کو
لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرئنس ہوا ہے، یعنی مرنے کے بعد موت میں چلے گئے لیکن واپس آ گئے. وہ جو لوگ مرے ٹیمپریری، وہ اس عالم میں گئے ہیں تو انہوں نے اس عالم کو چکھا ہے، دیکھا ہے کیا ہے. بہت سارے واقعات ہیں، بہرحال جتنی توفیق ہوئی ماہ محرم میں آپ تک پہنچانے کی. خاتون کہتی ہیں کہ بہرحال میں مر گئی، کوما میں چلے گئی لیکن مر گئی. میں نے دیکھا میں ایک عالم میں ہوں اور عجیب ایک ٹنل سا ہے اور ایک عجیب آواز مجھے آ رہی ہے اور میں بھاگ رہی ہوں، میرے پیچھے بھیڑیے بھاگ رہے ہیں. عالم آسان نہیں ہے جانے، وہ تو عالم برزخ بہت خطرناک ہے، بہت سخت ہے، فرار نہیں ہے وہاں. یہاں آپ مریض ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. وہاں فرار نہیں ہے بالکل. اگر آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں، خواب میں کبھی آپ مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں، اوپر سے گر رہے ہوں، اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی تو آپ مر جائیں گے، یا آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ باہر آ جاتے ہیں اس عالم سے، ورنہ اس عالم میں وہ عالم وہی ہے. خاتون کہتی ہیں میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے اور میں نے دیکھا کہ آگے راستہ بند ہو گیا ہے، دیوار ہے. جیسی میں اس دیوار تک پہنچی میں نے کہا کہ اب میرا خاتمہ ہے. ایک دم میرے وجود سے یا حسین نکلا. کیسے نکلا؟ کیونکہ زندگی میں عادت تھی یا حسین کہنے کی. جب زبان پہ جاری ہوگا تو ہی وہاں آئے گا. یہاں عادت ہی نہیں ہے یا حسین کہنے کی، کیسے آئے گا؟ یا علی کہنے کی عادت ہی نہیں ہے، بچوں کو سکھایا نہیں، بچے برگر ہو گئے، فیشنیبل ہو گئے، نیا ماڈرن زمانہ ہو گیا، گیجٹس آ گئے، نادی علی کی بجائے رائم سکھائیں گے ان کو. بچوں کو نیٹ فلکس کے سیزن سب یاد ہیں، مارول کے کریکٹر یاد ہیں، آیت الکرسی یاد نہیں ہے بچوں کو. آپ بتائیں، آیت الکرسی پوچھ لو، کہیں جا کے دعائے امام زمانہ پوچھ لو تو آپ سمجھتے بہت مذہبی بات نہیں ہے. یہ بقا ہے، یہ اس عالم کی نہیں، یہ اس عالم کے لیے بھی بقا ہے. تو خاتون کہتی ہیں کیونکہ مجھے اس دنیا میں عادت تھی یا حسین کہنے کی، جیسے ہی میرے وجود سے یا حسین نکلا میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ آیا ہے اور اس نے مجھے اس عالم سے کھینچ لیا. یہ ہم امام کو انشاءاللہ کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چند دنوں میں امام کو سمجھیں. امام کسے کہتے ہیں؟ وہ عالم ہی ایسا ہے، اس عالم میں مشکلات بھی اپنی ہے، وہاں پہ ٹائم الگ ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، اسپیس بھی نہیں ہے، بدن بھی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی عالم ہے. اور جب کوئی امام کی حکومت میں آ جاتا ہے، امام کی حکومت ہماری حکومتوں کی طرح نہیں ہے، بارڈر لگے ہوئے ہوں، لائنیں کھینچی ہوئی ہوں، یا پھر ہم نے خود نام بنا لی ہوں. یہ جیسے یہاں ہماری ماشاءاللہ کالونیاں بنی ہوئی ہیں، رضویہ آہستہ آہستہ بنتی جا رہی ہیں، وہاں مرضیاں بھی ہماری چلتی ہیں. میں زیادہ نہیں بولوں گا پھر لوگ برا مان جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ ہم خود اپنے آپ کو فرقے، پھر اس کے اندر فرقے، پھر اس کے اندر فرقے، پھر اس کے اندر فرقے، کہیں زبان، کہیں قومیت، کہیں لسانیت، بانٹتے جا رہے ہیں نا، ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے اگر ہم ایک کاز کے لیے کام کریں، ایک ہدف کے لیے کام کریں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 100 لوگ کام کریں. لیکن اگر ہم دور ہونے کے لیے، جدا ہونے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر ہم نقصان کر رہے ہیں. اصل میں اسلام کا بھی نقصان ہے اور اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. اب امام کی جو حکومت ہے وہ اس کی باؤنڈری نہیں ہے. امام کی حکومت میں جو آ جاتا ہے بس وہ پھر امنیت میں آ گیا. اس ملک میں داخل ہونا پڑتا ہے اور اس کی پریکٹس اسی عالم سے کرنی پڑے گی. یعنی کہیں اور نہیں جا کے آپ کو تیار کرایا جائے گا، آپ کو یہیں تیار ہونا ہے. یہی صبح شام کی جو زندگی ہے، جو بہرحال ظاہری طور پر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، پینڈیمک آپ کے سامنے ہے، وبا آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، ماسک بھی لگانا ہے، بہرحال جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ بہرحال اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. اور اس طرح اس کی وجہ سے جو پوری دنیا کے اندر اکنامک کا سسٹم بریک ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، مشکلات ہیں، یہ سب ہیں اپنی جگہ.
کیسے نکلیں گے اس سے باہر؟ کون نکالے گا اس سے باہر؟ کوئی نہیں نکال سکتا سوائے نظام الہی کے. اور اس نظام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے. ورنہ خط لکھنے والوں نے خط بہت لکھے تھے, بہت لوگوں نے خط لکھے تھے, بڑے لوگ بھی تھے, چھوٹے لوگ بھی تھے, خواص بھی تھے, نارمل لوگ بھی تھے, مشہور لوگ بھی تھے, عہدے دار لوگ بھی تھے, سب لوگ تھے, خط لکھے تھے انہوں نے. لیکن ہر کوئی امام تک پہنچ نہیں پایا کربلا. کیوں؟ کیونکہ باطن کو اس قابل کرنا ضروری ہے کہ جب امام پکارے تو لبیک کہا جائے. اب یہ کان امام کی آواز کیسے سنے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں سارا دن. یہ آنکھیں امام کو کیسے دیکھیں کیونکہ یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی ہیں سارا دن. خود آپ ایک صاف پانی میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیں, تھوڑی سی, پانی کا حجم زیادہ بھی ہو, یا چھوڑ دیں, کلر کا ڈراپ ڈال دیں, ایک کوئی بھی کلر, شفاف پانی آلودہ ہو جائے گا. ایک ڈراپ, چاہے 1 لیٹر ہی کیوں نہ ہو پانی, ایک بڑا کین ہی کیوں نہ ہو, ایک ڈراپ ڈال دیں. کیوں؟ محسوس ہوتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے. یہ جو روح ہے جسے خدا نے پاک اور صاف بھیجا ہے, یہ ایک نگاہ نامحرم سے آلودہ ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے, کسی کو دیکھ رہے ہیں, نیت تو صاف تھی. اللہ, نیت صاف تھی, اثرات مرتب ہو گئے. اب کیسے کھڑے ہوں گے فجر کی نماز میں, کیسے آنکھوں میں سے آنسو ٹپکیں گے سجدے کے اندر کہ آپ پھر خدا کی بارگاہ میں کہیں کہ رب لا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین ابدا, اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑنا. یہ رسول خدا فرما رہے ہیں رات کو خاک پہ اپنے رخسار رکھ کر, یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کے لیے تو قرآن میں آیات ہیں, آپ اسوۃ و حسنہ ہیں, آپ کے لیے تو سب کچھ ہے, کائنات آپ کے لیے, آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ ازواج مومنین جو ہے وہ امہات المومنین جو ہیں وہ پوچھتی ہیں رسول خدا سے کہ آپ کیوں ایسے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں, کیوں ایسا کہتے ہیں؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ برادر یونس یعنی حضرت یونس کو خدا نے تھوڑی دیر کے لیے ان کے حال پہ چھوڑا. وہ بھی نبی تھے. عزیزان محترم میں غور طلب, تھوڑا سا بعض مرائل تھوڑے سے مشکل ہیں, لیکن بہرحال ماہ محرم ہے, امام حسین علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے ہم انہی چند دنوں میں کچھ سیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو آتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی, اللہ کے نبی کو جب ان کے حال پہ چھوڑا جائے تو ہمارے جیسا نہیں ہے جیسے ہمیں حال پہ چھوڑا جاتا ہے. وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ معصوم ہیں, لیکن رسول خدا فرماتے ہیں کہ برادر یونس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ان کے حال پہ چھوڑا. کیا ہوا؟ 3 تاریکیوں میں چلے گئے. قرآن کی آیات ہیں عزیزان محترم, رات کی تاریکی, سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے شکم کی تاریکی. 3 تاریکیاں, ظلمات چلے گئے 6 ماہ تک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ذکر یونسیہ اسی وجہ سے مشہور ہے. حضرت یونس یہ ذکر کرتے رہے, پروردگار میں خود اپنے اوپر, میں نے ظلم کیا اپنے اوپر. اس کے بعد خدا نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. پھر خدا نے کہا قبول کیا, نجات دینے والا وہی. عزیزان محترم, ہم اور آپ کس کیٹیگری میں؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی غلطی ہم سے ہوتی ہے, کیا ہمیں محسوس ہوتی ہے ہم نے غلطی کی؟ کوئی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے, کسی کو ہم خدا نخواستہ برا بول دیں, کسی کو تہمت لگا دیں, ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو صاف نہیں رکھا ہوا, ہم نے فلٹر نہیں لگایا ہوا. کرو نا,
جہاں پانی کڑوا آ رہا ہو یا کچھ ہوتا ہو تو لوگ فلٹر لگاتے ہیں نا، پانی میٹھا ہو جائے. ہم ہر چیز کو آنے دے رہے ہیں، بس آنکھوں سے بھی، زبان سے بھی، کانوں سے بھی آنے دے رہے ہیں. جو سوچ آتی ہے سوچتے رہتے ہیں. فلٹر ہی نہیں ہے. فلٹر لگائیں تاکہ چیز رکتی ہوئی آپ تک آئے. مگر کیسے لگے گا یہ فلٹر؟ کون لگائے گا فلٹر؟ کوئی نہیں لگاتا عزیزان محترم، خدا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، اللہم صلی محمد. بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ جب خدا کسی کے دل میں خیر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دیتا ہے. خوب یہ ولایت کا فلٹر سب سے اسٹرانگ فلٹر ہے. اب یہ فلٹر نام کا ہے، کام کا کیوں نہیں ہے؟ فلٹر کام کا ہے. اصل میں ہم نے جو ہے وہ تار کہیں اور بھی لگائی ہوئی ہے. ایک کہنے کو فلٹر سے آ رہا ہے معاملہ اندر، ایک اور بھی تار کہیں اور بھی لگی ہوئی ہے، کہیں اور بھی آ رہی ہے. کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی ٹائم پر دل انسان کا کئی دروازے کھولتا ہو؟ ممکن نہیں ہے. اگر ولایت سے محبت ہے تو طاغوت کا انکار کرنا پڑتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ مطلب آپ سے بھی دوستی ہے ان سے بھی دوستی، نہیں ہو سکتا ایسا. ولایت اطاعت مانگتی ہے، ولایت سپرد ہونا مانگتی ہے. سپرد ہو جاؤ، اپنے آپ کو دے دو، بس دے دو. پھر تم نہیں ہو، بس وہ ہیں پھر، تب کچھ معاملہ. اب یہاں پر ولایت کو ماننا بھی ہے مگر اپنی خواہشات بھی پوری کرنی ہے، اپنے نفس کو بھی پورا کرنا ہے، اپنی آرزوؤں بھی پوری کرنی ہے. تو پھر تو نہیں پہنچ سکتے کربلا. کربلا وہی پہنچا جس نے اپنا پورا وجود حسین ابن علی کو دے دیا، وہی پہنچا. آپ کے سامنے مثالیں ہیں ساری. امام گزرے، امام نے کہا، وہ شخص نے کہا مولا وہ پانی جو ہے وہ کنویں کا وہ کڑوا ہے اور یہ ہے وہ ہے. امام نے لعاب دہن سے اس کو میٹھا کر دیا. معجزہ دکھایا ہے، معجزہ دیکھ رہا ہے. امام نے بولا چلو ہمارے ساتھ، ہم جا رہے ہیں. کہا مولا وہ معجزہ دیکھا ہوا شخص کیا کہہ رہا ہے؟ مولا میں نہیں جا سکتا. مولا میرا گھوڑا لے لیں، میرا تلوار لے لیں، یعنی میں ہیلپ کر دوں گا مولا، میں ڈونیشن دے سکتا ہوں مسجد کو، لیکن میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتا. میں ڈونیشن دے دوں گا آپ کو، آپ کر لیں. بھائی اپنا کردار بھی تو ادا کرنا ہے، ڈونیشن سے تھوڑی کام چلتا ہے خالی. خود بھی تو آئیں، خود ڈیوٹی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ نہیں. اور دو چار کو ذمہ داری ڈال دی اور کام نہیں چلا تو سب سے زیادہ بولنا بھی انہوں نے ہی ہے. ہم تو اتنا پیسہ دیا، دیکھو کیا کیا. بھائی خود ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے. وہاں بھی پبلک ایسی تھی، مولا ڈونیشن لے لے، ہم نہیں آ سکتے مولا. مولا لگا مجھے تمہاری ڈونیشن نہیں چاہیے، اشارہ کروں پوری کائنات ہاتھ میں آ جائے گی. ایسو امام اسی کو کہتے ہیں عزیزان محترم. امام کو کمی تھی خزانوں کی؟ نہیں. امام کو گوہر چاہیے تھے ایسے کہ جو قیامت تک ڈوبی ہوئی انسانیت کو بچائے. ایسے گوہر امام کو چاہیے تھے. امام نے ایسے لوگوں کو چنا. سعید جو بیٹھا ہوا کاروان سے کاروان ساتھ ساتھ مکہ سے چلتا آیا، ادھر خیمے امام کے، ادھر خیمہ اس کا، کھانا کھا رہا ہے، لقمہ ہاتھ میں ہے. آواز دی، کہا کون ہے؟ کہا حسین ابن علی کا قاصد آیا ہے. وہیں رک گیا. کہا اسی دن کا ڈر تھا جو میں سوچتا تھا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اگر امام نے بلا لیا تو میں منع نہیں کر پاؤں گا. کہا تو اس سے بہترین کو بات ہی نہیں ہے. گیا واپس. ذیشان حیدر جوادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے کہ سعید کے قدم قاصد امام کے قدموں پہ کچھ دیر پڑھے، سعید کی تقدیر بدل گئی. تقدیر بدل گئی. آیا اس نے سب کو بولا تم جاؤ، سب کو حساب کتاب ختم کیا، اپنی زوجہ کو بھی بھیج دیا، سب کو بھیج دیا، کہا تم لوگ جاؤ. یہ
یہ داستان صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو تاریخی بات بتائیں اور آپ سنیں گھر چلے جائیں، نہیں عزیزان محترم، یہ اس لیے ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں کربلا میں، ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تو امام خود بتا گئے کہ میرے اصحاب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی بہرحال جو ہے وہ ان کے قدموں پہ تو چلا جا سکتا ہے نا۔ آج ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہماری اپنی زندگی، ہماری جاب، ہمارا ڈیزگنیشن، ہماری اولاد، ہمارا گھر۔ انسان پوری زندگی کوشش کرتا ہے، بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے کہ چلو بھائی پلاٹ ہی مل جائے کہیں، ہماری کمیونٹیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں وہ یہاں لے نہیں پاتا، چلو کہیں اور ہی لے لو بھائی پلاٹ۔ کہیں کیا کرتا ہے؟ ساری زندگی اسٹرگل کرتا ہے کہ کچھ بن جائے، کچھ ہو جائے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہ کرتا ہے، یہی انسان کی محنت ساری زندگی کیا ہے؟ وہاں امام کہتے چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑیں گے؟ مولا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کیسے چھوڑوں؟ کیسے پڑھیں گے یہ؟ اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا عزیزان محترم، ایسے نہیں ملے گی کربلا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹیسٹ کرنا پڑے گا۔ اپنے بچے کو دیکھیں اور دیکھتے رہیں اور سوچیں کہ یہ شہید ہوگا تو کیا ہوگا، یہ شہید ہوگا تو میں کیسے کھڑا ہوں گا، کیا میں اس کو دے سکتا ہوں شہادت کے لیے کہ نہیں دے سکتا؟ اب آسان نہیں ہے جگر کا ٹکڑا دینا، آسان نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے، میں بھی بہت آرام سے ممبر پہ بات کر لیتا ہوں، یہ تو جب امتحان آئے گا تو پتہ چلے گا کہ واقعاً اگر یہ اپنی اولاد دینی پڑ گئی، دوں گا میں اولاد؟ امام کی آواز آ جائے ابھی اپنی اولاد کو بھیج دو، آسان ہے؟ نہیں۔ کربلا وجود مانگتی ہے، وجود۔ سپرد کرو اپنے آپ کو، جب سپرد کر دیا پھر رات کو 3 دفعہ شمع بجھ بھی گئی تو بھی کہنے والوں نے یہی کہا کہ 70 دفعہ مارا جائے اور پھر 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں درختوں کا یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے مولا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سمجھ میں آ گیا کہ اصل زندگی اور حیات امام ہے، باقی سب ایسے ہی ہے، اصل سانس امام ہے۔ اگر امام تک میں پہنچ گیا تو بس پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں پھر مجھے کوئی غم ہی نہیں ہے۔ حضرت دنیا تو چھوٹی سی دنیا ہے، دنیا کے بعد جو جتنے بھی عالم ہیں، قرآن میں ارشاد پروردگار فرماتا ہے کہ تم وہاں ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، تو جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے سردار کون ہے؟ کون ہے سردار؟ جانتے یہ ساری باتیں ہم ہیں جان محترم، لیکن یقین نہیں ہے، یقین، حق الیقین ہونا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن میں مروں گا نہیں، میں تو ہمیشہ زندہ ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ خود تبھی پھر لوگ بڑھتے ہیں، تبھی پھر لوگ آگے نکلتے ہیں، اور آپ کے سامنے دنیا مثال ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کے سامنے، اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا یا آپ تک نہیں پتا ہوتی۔ اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے قاسم سلیمانی کی مثال، ایک جنرل جو کہ کسی ملک کا نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ شاید کسی ملک کا ہے، نہ کسی ملک کا نہیں ہے، وہ امام زمانہ کا جنرل تھا۔ تو آپ اسے باہر آئیں، ملکوں سے باہر آئیں عزیزان محترم، دنیا جمع ہو کر اسلام کے مقابلے میں جمع ہو رہی ہے اور آپ کو ڈر لگتا ہے۔ آپ ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ لسانیت میں بٹے ہوئے ہیں، وہ شیعہ سنی میں بٹے ہوئے ہیں، کس چیز کے لیے بٹے ہوئے ہیں آپ؟ انسانیت تباہ ہو رہی ہے، آپ نے ان کو انگلی پکڑائی، انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ ہاتھ پکڑ لیا، آپ گھر سے باہر نکل، یہ راضی نہیں رہے گا دشمن۔ اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا کہ کبھی خوش مت ہونا، اگر یہ تمہاری مسجدوں کے باہر گلدستے بھی رکھ لینا تو ان سے کبھی خوش مت ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ ایک جنرل جو امام زمانہ کے لیے کئی دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول میں لیے ہوئے، کیا کیا؟ مار دیا اس کو، خوش ہو گئے؟
مر گیا وہ، کیسے مرے گا وہ؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم گمان نہ کرو، ماننا تو دور کی بات ہے، خدا کہہ رہا ہے گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے، رزق پا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد خوب، اس میں مر گیا نہیں، زندہ ہے۔ کیسا زندہ ہے کہ دنیا سے ظاہری طور پر جانے کے بعد روح اتنی بڑی ہو گئی کہ جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی جاننے لگ گئے، جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے وہ جان گئے۔ اور کتنا خوبصورت کہا کسی نے، شاید ان کی بیٹی نے بھی کہا کہ جتنا یہ زندہ قاسم سلیمانی سے ڈرتے تھے، اس سے زیادہ شہید قاسم سلیمانی سے ڈرتے ہیں یہ۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ بدن کی قید سے آزاد ہو گیا ہے، اب وہ اور طاقت میں آ گیا ہے۔ ایسی عزیزان محترم، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے امام کو حاضر ناظر جانتا تھا، اسے کوئی چیز روک نہیں پائی، اسے پتا تھا کہ امام ہیں تو مجھے کس چیز کا ڈر ہے۔ کبھی بھی ایسا لباس نہیں پہنا کہ ذرا نہیں پہنی، سیکیورٹی سامنے والی نہیں کی کہ گولی، وہ کہتا تھا میں دشمن کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا اپنے۔ کیسے پیدا ہو جاتا ہے ایسا آدمی؟ اور دشمن کیا ہے؟ آپ ابھی بھی فیس بک پہ ڈالنے جا کے گھر تصویر قاسم سلیمانی کی، آپ کی آئی ڈی بند ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ کیا ہو گیا ہے؟ آدمی چلا گیا، اب کیا ٹینشن ہے؟ کتنا خوف ہے! آپ نہیں سمجھ رہے میری بات کو، میں جتنا بھی آپ کو ٹرانسفر کروں، مجھے پتا آپ لوگوں نے فلٹر اتنے لگائے ہوئے ہیں کہ آپ تک جاتے جاتے بھی مجھے کئی عرصہ لگ جائے گا۔ یہ بات صلوات بھیج دیں محمد، اللہم صلی علی محمد اصل وادی کوئی اور ہے، یہاں کہہ رہے ہیں صبح مار دیے جاؤ گے، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ امام کہہ رہے ہیں میرے دشمن ہے، کاٹ دیے جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ نہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں صبح کہ کب ہماری گردن کی رگوں پر دھاریں چلیں گی، انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہیں کا شاگرد تھا، نام کی بھی لاج رکھی، قاسم، بدن کے بھی ٹکڑے کرا دیے اپنے۔ یہ ہے مکتب سید الشہداء۔ اسے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ مرنا ہے، سب نہیں مرنا ہے، اس سے اچھی موت اور ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہو سکتی؟ بہت قریبی شخص نے خواب میں دیکھا، شہید کی شہادت کے بعد، سردار کی شہادت کے بعد، سے پوچھا کہ کیا ہوا جب آپ، کہا ہم جہاز سے اترے، گاڑی میں بیٹھے، تو کہا کیسا محسوس ہوا؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو گاڑی میں، میرا ہاتھ باہر تھا، وہی ہاتھ جو ایک کٹا ہے۔ کہا بس مولا کائنات آئے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے نجف لے گئے۔ کہا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ساری زندگی جن کے لیے لڑتا ہو وہ خود آخری وقت میں آتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب ہم اپنے آپ کو امام کے سپرد کریں۔ ولایت علی ابن ابی طالب سپرد ہونے کا نام ہے۔ اور بہرحال چند گزارش سے، کیونکہ بہرحال پہلی مجلس ہے، کہ ماہ محرم جو ہے وہ یہ کسی فرقے کا نہیں ہے، کسی مذہب کا نہیں ہے، یہ انسانیت کی بقا کے لیے پروردگار نے امام حسین کو کربلا کا جو سب کیا، یہ انسانیت کی بقا کے لیے۔ تو خدا کے لیے کوئی ایسا کام مجلسوں میں نہ کریں، عزاداری میں نہ کریں، کسی طریقے سے نہ کریں کہ کوئی اور امام کی مجلس سننے نہ آئے، کسی اور کو ہم روکیں نہ، اس کو اوپن رکھیں، کیونکہ یہی مجلس جو ہے یہی اس آخری فرزند سے جوڑے گی جس کا بشریت انتظار کر رہی ہے۔ اگر آج ہم نے راستہ روکا تو کل امام ہم سے سوال پوچھیں گے کہ تم کیوں ایسی باتیں کرتے تھے جس سے دوسرے لوگوں کی دل کی آزاری ہوتی تھی؟ تم ہمارا ذکر کرو، تم ہمارے فضائل کرو، کہ کم ہے کیا؟ اور محبت کا پیغام دو، دعوت دو۔
اور کوئی چیز فارورڈ نہ کریں، خدا کے لیے فارورڈ نہ کریں. اس مہینے کے اندر اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ لکھ دیا، اس نے وہ کر دیا. فارورڈ کیوں کر رہے ہیں؟ فارورڈ فتنہ ہوتا ہے محرم سے پہلے، محرم کے اندر، تاکہ آپ اصلی ہدف کے بجائے، مقصد امام حسین کے بجائے ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں. سمجھنے کی کوشش کریں، دشمن کو پہچانیں. کب تک ہم لوگ بغیر شعور کے آگے چلیں گے؟ آج صبح سے ایک میسج آیا جا رہا ہے، ہر بندہ بھیجے جا رہا ہے. جنگ میں یہ چھپ گیا، جنگ میں وہ چھپ گیا. بھائی جنگ پڑھتا کون ہے؟ کسی کو کوئی بھی نہیں پڑھتا. مجھے پتا جتنوں نے بھیجا کبھی جنگ دیکھا بھی نہیں ہوگا زندگی میں، لیکن ہم نے دنیا کو بتا دیا کیا چھپا ہے اس میں. بھائی ان کا ہمیں پتا ہے پہلے سے، کیوں ٹینشن لیتے؟ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. میں بہت زیادہ زوم باتیں نہیں کرتا حالات کی، لیکن مجھے کسی نے بولا آغا صاحب بولے، شعور ضروری ہے معاشرے میں، اور اپنی اس انگلی کو نا محرم کے دنوں میں تھوڑا کنٹرول میں رکھیں. جو آتا ہے فارورڈ نہ کریں، خدا کے لیے نہ فارورڈ کریں. خود سن لیں، ٹھیک ہے، کافی ہے. اگر اچھی چیز ہے بسم اللہ. اگر ایسی چیز ہے جو امام حسین سے، خدا سے، رسول سے دور کر رہی ہے، تفرقہ ڈال رہی ہے، اختلاف کا باعث بنے گی، کسی کی دل آزاری کا باعث بنے گی، نہ شیئر کریں، وہیں روک دیں. آپ یقین کریں فتنہ وہیں ختم ہو جائے گا. سمجھنے کی کوشش کریں. ہم لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں زندہ ہیں، جہاں پر الگوریتھم کام کر رہے ہیں، جہاں پر ہماری لائکس ڈس لائکس کو دیکھ کر ہمارے معاشرے کے لیے اسٹریٹجیز ڈیزائن ہوتی ہیں. میں آپ کو مثال دوں، آپ میرے سے ملاقات کریں، ساتھ کہیں بیٹھے ہوں تھوڑی دیر کے لیے، آپ اٹھ کے گھر جائیں، اپنا فیس بک آن کریں، نہ آپ نے میرا نمبر سیو کیا ہوگا، نہ آپ نے میرے سے بات کی ہوگی، کچھ نہیں کی ہوگی، آٹومیٹکلی فیس بک آپ کو بولے گا ڈو یو نو نصرت بخاری. کیسے بولتی ہے یہ؟ الگوریتھم وائس فیس ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اتنا اسمارٹ ہے وہ. اور ہم کھلونے بنے. وہ کھلونا نہیں ہے، ہم کھلونے بن گئے. وہ کھلا رہا ہے، ہم کھیل رہے ہیں. صبح شام پبلک لگی ہوئی ہے، گیم کھیل رہی ہے، نیٹ فلکس دیکھ رہی ہے، یوٹیوب دیکھ رہی ہے، فلانا دیکھ رہی ہے، اور ایک نیا ٹرینڈ ہے. ہر چیز اچھی بات ہے، اگر کوئی اچھی چیزیں بناتے ہیں بری بات نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا استعمال نہیں کریں، لیکن کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے. اپنی ان صلاحیتوں کو خاص طور پہ جوان سنبھال کے رکھیں وقت کے امام کے لیے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ تنہائی میں خدا کو سجدہ کریں گے. آپ کا باطن پاک ہونا چاہیے، آپ کا امام سے رابطہ ہونا چاہیے. کیسے کریٹ ہوگا؟ 100 سال پہلے، تقریباً 100 سال کا عرصہ ہے آیت اللہ قاضی طباطبائی کا. ان کے دور کے اندر ایک اس زمانے میں دوزارے ہندوستان ہی ہوتا تھا. ایک طالب علم آیا نجف کے حوزے میں، کچھ عرصہ گزارا اس نے. اس زمانے کے جو سب سے بڑے مراجع تھے ان کا انتقال ہو گیا. اب اس نے کہا کہ میں کس کی تقلید کروں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے خود امام زمانہ جب تک نہیں بتائیں گے میں تقلید نہیں کروں گا. اب ہمارے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، ہم تو امام زمانہ کی تقلید کریں گے. تو یہ امام زمانہ ہی کر لیں آپ، مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی تقلید مراجع کی بھی کر لیں. امام کی تو کرنی ہی کرنی ہے، ظاہر اصل تو امام ہی ہے ہمارا، لیکن تقلید مراجع ہی کر لیں آپ. تو خیر اس نے بولا کہ میں کس مراجع کی تقلید کروں؟ میں امام سے خود چاہوں گا کہ میری مدد کریں. کیا کیا؟ 40 دن مسجد سہلا میں بیٹھ گیا. مسجد سہلا جو مسجد کوفہ کے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، جو لوگ جا چکے انہیں پتہ ہے، جو لوگ نہیں گئے خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. مسجد سہلا بہت قدیمی مسجد ہے، یعنی انبیاء کے مقامات ہیں، اور وہاں پر امام کا بھی مقام ہے، آخری امام کا مقام ہے وہاں پہ درمیان میں. تو یہ وہاں بیٹھ گیا اور 40 دن عبادت کرتا رہا. 40ویں دن اچانک سے دیوار سامنے جو تھی وہ ہٹ گئی. ہٹی تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کھل گئی ہے. یہ گیا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. شخص کون ہے؟ امام کے 4 نائب تھے غیبت صغریٰ میں، ان میں سے ایک نائب بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ مجھے امام سے کام ہے. کہا جو کام ہے ہمیں بتاؤ، ہم پوچھ کے بتا دیں گے. کہا نہیں، مجھے خود امام سے ملنا ہے. کہا اچھا اندر چلے جاؤ دروازے میں. اندر دروازہ کھولا، اندر گیا، دیکھا کہ ایک اور نائب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی اس نے یہی کہا.
انہوں نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں. کہا نہیں, مجھے خود امام سے ملنا. ان کا اندر چلے جاؤ. دروازہ کھولا, تیسرا نائب بیٹھا ہوا ہے. خلاصہ بہرحال یہ آخری دروازہ کھول کے جب گیا تو اس نے دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے, امام بیٹھے ہوئے. اس نے امام کو سلام کیا, عرض ادب کیا. کہا مولا میں رہنمائی چاہتا ہوں کہ میں کس کی تقلید کروں, مراجع اور بھی ہیں. بہرحال امام نے اشارہ کیا اپنے قدموں کی طرف, تو ایک سید عالم دین بیٹھے ہوئے تھے, اشارہ کیا کہ ان کی تقلید کرو. جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں, آیت اللہ قاضی طباطبائی تھے. اب اس نے دیکھا, اس نے شکریہ ادا کیا, باہر آ گیا. ایک دم وہ دیوار واپس آ گئی. اب بہت خوش کہ مجھے تو جواب مل گیا. مسجد سے نکلا, جانے لگا. ظاہر جنگل ہوتے تھے پہلے, راستے ایسے تھے ہی نہیں. جیسے ہی چلنے لگا تو ایک دم درمیان میں وسوسہ سا آیا کہ پتہ نہیں میں نے خواب دیکھا ہو سکتا ہے, پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے, کیا کروں. پھر اندر مسجد کوفہ جاؤ اب, اور مسجد کوفہ میں بیٹھو, اور جب تک امام, اگر یہ بات صحیح ہے تو خود آیت اللہ قاضی کو میرے پاس بھیجیں گے. بہت ہی ڈیمانڈنگ تھے مولانا, لیکن بہرحال باعمل تھے, اسی وجہ سے تو بیٹھ گئے جا کے. اب جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری بات تو آپ نے سننی ہے, ہماری مجلس تو آپ نے پڑھنی ہے, ہمارے گھر تو آپ نے آنا ہی آنا ہے. وہی مولانا کہاں جائے, کلون بنا لو. میں نے بولا ایک کلوننگ کا ویسے بھی آنے والا ٹائم ایسا آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ ہولوگرام بنائیں گے, ایک ہی ٹائم پہ کئی جگہ فزیکل مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ, تاکہ جو ہے وہ لوگوں تک بھی ہم پہنچ جائیں اور گفتگو بھی پہنچ جائے. خیر وہ مسجد کوفہ میں بیٹھ گئے, عمل کرتے رہے, عبادت کرتے رہے. تو ایک دن دیکھا کہ کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, تو دیکھا کہ آیت اللہ قاضی کھڑے ہوئے ہیں. کہا کہ جو تم نے دیکھا تھا وہ صحیح ہے. یعنی ایک شخص اپنی زندگی میں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ, بہت آہستہ نکالا انشاءاللہ لگتا ہے, تو اللہم صلی علی محمد. امام کا ظہور ہوگا اور امام کے پاس ان کے اصحاب پہنچ جائیں گے. وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے, چوتھے امام سے بھی ہے, پانچویں امام سے بھی ہے, کہ وہ ایک قدم بڑھائیں گے تو اگلا قدم امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے. پھر امام کچھ فرمائیں گے, کچھ کہیں گے, کچھ پڑھیں گے, پھر یہ دوبارہ دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے. یہ جو امام کے صحابی ہوں گے, وہ جو امام الفاظ فرمائیں گے, ادا کریں گے, آیت اللہ قاضی فرماتے تھے کہ میں وہ الفاظ جانتا ہوں, میں وہ الفاظ جانتا ہوں. اس ایک مقام پہ اب آپ بولے کہ مولانا ہم کہاں, آیت اللہ قاضی کہاں. ٹھیک ہے, ہم نہیں ہو سکتا, وہ نہیں پہنچ سکتے, لیکن ناممکن نہیں ہے. اچھا وہاں نہیں پہنچ سکتے, کہیں تو پہنچ سکتے ہیں, کہیں اور آ جائیں, ان کے شاگرد کے پاس آ جائیں. کون تھے ان کے شاگرد؟ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. بولے کہ مولانا آیت اللہ بہجت کیسے بنیں گے ہم لوگ؟ اچھا تو پھر نیچے آ جائیں اور تھوڑا سا محسن حججی بن جائیں جو 28 سال کا شہید ہے. اب اور کتنا نیچے آئے ہم لوگ عزیزان محترم. بڑے ایک شہید کہ جب اسے لے کے جا رہے ہیں اتنا سکون سے جا رہا ہے جیسے امام کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آپ نہیں بن سکتے, کچھ بھی نہیں بن سکتے. اور آپ یقین کریں خدا کی وادی میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. خدا کی وادی میں کوئی چیز ممکن نہیں ہے. آپ کوشش کریں آپ پہنچ جائیں گے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ. امام ارشاد فرماتے تھے, اب کتنی زبردست سی بات ہے, انسان کے سٹرکچر سے امام واقف ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ اپنے دشمن کو 100 موقع دو
کہ وہ تمہارا دوست ہو جائے. اپنے دشمن کو 100 چانس دو, 100 مراد یعنی انلمیٹڈ چانس دو کہ تمہارا دوست ہو جائے, اور اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن ہو جائے. اب کیسی بات ہے, کتنا اسٹرکچرڈائزڈ ہے سوشلائزیشن. اگر آپ جو لوگ پڑھتے ہیں سوسائٹی, آرگنائزیشن, بیہیویئر, ٹھیک ہے, ایک معاشرے کو بلڈ کرنا, ہیومن ریسورس, ساری چیزیں آپ دیکھیں اس کے اندر یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر جو آپ کے اپوننٹ ہے, آپ کے اگینسٹ ہے, تو آپ پورا موقع دیں کہ وہ آپ کا دوست ہو جائے, ون ون سچویشن ہو جائے آپ کی. اور جو آپ کا دوست ہے اس کو ایک لمحہ بھی نہ دیں کہ وہ آپ سے دور چلا جائے. کون جان سکتا ہے انسان کے اندر کی باتوں کو؟ وہی جان سکتا ہے کہ جسے پروردگار نے بھیجا ہو. دنیا کے سی ٹی اسکین مشینیں, ایکس رے مشینیں, اسکینر انسان کے وجود کو نہیں چیک کر سکتی کہ اس میں بیماری کیا ہے. ظاہری بیماری آپ چیک کر لیں گے, ابھی آپ دیکھیں ڈیلٹا ویریئنٹ آ گیا ایک, اور ابھی اور بھی آئیں گے بہت سارے, ٹینشن نہیں لے, آئیں گے ابھی. اب آپ دیکھیں کہ وہ سمٹم ہی نہیں پتہ چل رہے, یہ بھی نہیں ہو رہا, وہ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں ہو رہا. اچھا ہے میٹر, ہے تو میٹر نا, کوئی جن تھوڑی ہے جو نظر نہیں آئے گا, ہے تو میٹر لیکن سامنے نظر نہیں آتا. پی سی آر کراؤ اس میں بھی بعض اوقات نہیں آئے گا, ایکس رے کراؤ اس میں بھی نہیں آئے گا, ابھی صحیح تھے کل پھر ہو گئے. یعنی ایک چھوٹا سا وائرس ہے اور اس کے لیے ہم کتنی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں پوری دنیا, اور یہ وائرس بدن پہ اٹیک کرتا ہے. تو آپ سوچیں جو روح کو وائرس اٹیک کرتا ہوگا وہ کتنا خطرناک ہوگا. تو اس کو کس سے بچائیں, اور کون بچائے گا؟ روح کو کون بچائے گا؟ وہی بچائے گا نا جو روح سے واقف ہوگا, وہی بچائے گا جو آپ کے اندر کی چیزوں کو جانتا ہوگا. آپ یہ ویکسینیشن لگائیں, آپ ظاہری طور پر ظاہر ہے ڈیفینڈ تو کرتی ہے, یہ تھوڑا بہت تو بچائے گی. تو روح کے لیے کیا کریں؟ میں وہاں مجلس پڑھ رہا تھا تو بہرحال میں نے جملہ عطا ہوا, میں نے اللہ دے دیجئے. میں نے کہا تو اپنے وجود کو ولایت کی ویکسینیشن لگوائیں. یا اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیں یہ ولایت کی ویکسینیشن جو ہے نا, یہ لگوائیں آپ, یہ لگوائیں گے تو دنیا میں بھی بچت ہے اور ہر جگہ بچت ہی بچت ہے ہر جگہ. اب یہ تو تھوڑا آپ لگا لیں, مثلا کسی نے چائنا کی لگا لی تو وہ یورپ نہیں جا سکتا, اس بیچارے کو وہ بھی ڈوز لگوانی ہے, وہ امریکہ نہیں جا سکتا, اس کو یہ لگانی ہے. یہ مشکلات ہیں نا ساری, لیکن جنت میں جانے کے لیے صرف ایک ہی ویکسینیشن ہے. اب آپ دنیا میں جو بھی لگواتے رہیں, جب تک ولایت کی نہیں لگے گی ویکسینیشن, جب دروازے پہ روک لیا جائے گا, بلکہ وہاں نہیں قبر میں ہی پکڑ لیا جائے گا. حضرت اسرائیل چیک کریں گے, ایئرپورٹ پہ میں آیا چیک کریں ویکسینیشن کارڈ ہے مولانا صاحب, ہاں بھائی ہے بالکل یہ لے. وہاں حضرت اسرائیل پہلے ہی چیک کر لیتے ہیں من اماموں کا. البتہ منکر نکیر پوچھیں گے, حضرت اسرائیل نہیں پوچھیں گے, ورنہ مولانا پوچھ لیں گے مولانا یہ کہ نیا لے آئے. نہیں, اصل پہلا بیریئر حضرت اسرائیل جب نکلے گی نا روح, تو حضرت اسرائیل نکالیں گے, کوئی اور تو نہیں نکالے گا. پھر سوال جواب شروع ہو جائیں گے, تو پہلی ویکسینیشن ہی سوال پوچھ لیا جائے گا من اماموں کا. اب آپ بتائیں, جن کے آباء و اجداد نے ویکسینیشن ولایت کی لگائی تھی, انہی کی اولاد ولایت پہ قائم رہتی ہے, لیکن پھر بھی مولا نے کرم کیا, دروازہ کھلا رکھا, کہا کوئی مسئلہ نہیں تم لگوا لو آ کے. 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے دروازہ ولایت کا. ویکسینیشن سینٹر غدیر خم میں لگایا تھا, بھائی وہاں کھولا تھا, اس کے بعد سے کھلا ہوا ہے, ابھی تک کوئی بند نہیں ہے. یہ نہ فرقے کی دکان ہے, نہ فرقے کی مسجد ہے, نہ امام بارگاہ ہے, نہ چرچ ہے. یہ تو ولایت علی ابن ابی طالب ہے. کوئی بھی ہو عزیزان محترم, آپ یقین کریں جرداق مسیح جو کرسچن ہے 200 دفعہ نہج البلاغہ پڑھی ہے اس نے, کہتا ہے میں نے اس ہستی سے زیادہ بشریت کی تاریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں پائی جس کے فضائل اس کے دوستوں نے خوف سے چھپائے ہوں,
دشمنوں نے تعصب سے چھپائے ہوں، مگر پھر بھی سب سے زیادہ فضیلت اسی شخص کی ہے. تو یہاں تو دروازہ تھوڑی تھا اللہم صلی علی محمد، تو یہاں تو بیریئر تھوڑی ہے کہ کوئی آپ جو دل چاہے لگوائے، کوئی بھی کہے علی 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 علی، کوئی بھی کرتا رہے. اور یہی تو کوالٹی ہے کہ کسی اور لفظ میں اتنی خوبصورتی ہی نہیں کہ وہ جب ادا ہو تو دلوں کو ہلائے. اب اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں آپ سے، کتنا کہوں میں آپ سے. لفظ ہی نہیں بنا کوئی لفظ ہی نہیں بنا کہ جو مختلف فریکوینسیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو اور ٹرانس ماڈرنائزیشن کے دور کے اندر فل اپنے ترتیب سے ادا کیا جائے اور پوری دنیا کو علی علی کروا دے. چھوٹے سے بچے نے علی علی کروا دیا 40-45 ملین. کیوں؟ نام ایسا ہے. جنت کے دروازے پہ جو کونٹنی لگی ہوئی ہے، جب وہ کھٹکھٹائی جائے گی تو علی 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 کی صدا آئے گی. یار تو یہ کھلا ہوا ہے، اور 2 مہینے 8 دن پروردگار نے توفیق سب کو دی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایسی کوئی بات ہی نہ کریں کہ جس سے جو لگوانا چاہتا ہے ویکسینیشن اس کو آنے میں پرابلم ہو. وہ آنے دے سب کو. ایسی مجلسیں برپا کریں، ایسی چیزوں کو بتائیں. عزیزان محترم، آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آج آپ کی بات یہاں کہہ رہی ہے، لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے. کیوں آپ دنیا کو ولایت سے دور کر رہے ہیں؟ کیوں دور کر رہے ہیں؟ یہ تو دور کرنا ولایت سے دشمن کا کام ہے، نہ مولائیوں کا کام ہے. مولائی ولایت کے قریب کرتا ہے، نہ دور کرتا ہے لوگوں کو. وہ صحیح مولائی تو وہی ہے نا کہ جو سب کو آنے دے سب کو. عزیزان محترم، پہنچنے دے امام تک. وقت کوئی نہیں کہہ سکتا کتنا رہ گیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، وقت قریب آ گیا ہے. اور اچھی بات ہے. کب تک مولا آپ کے بغیر زندہ رہیں گے؟ متا ترانا و نراخا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے مولا. خوب انسان کی آنکھیں تڑپنی چاہیے امام کے لیے. عزیزان محترم، جب تک ہم نہیں تڑپیں گے ہمیں احساس نہیں ہوگا. جب تک آپ چیخیں گے نہیں امام نہیں آئیں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی آپ بلا لیں، امام آ جائیں اور آپ بولے میں تو بلایا تھا خالی. جب تک آپ کے وجود سے چیخ نہ نکلے نا، اینا بے دم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ چیخ مارے عزیزوں نے لیا. دعائے نتبہ چیخ ہے، پکار ہے، نتبہ ہے، گریا ہے. مولا کس کے ساتھ گریا کروں؟ مولا مجھے کوئی ایسا دوست دیں جس کے ساتھ مل کر میں آپ پہ گریا کیا کروں. مولا اللہ اکبر. ہے ہماری زندگی میں کوئی ایسا جس کے ساتھ مل کے ہم امام پہ گریا کرتے ہیں؟ استاد دانش من جو کئی دفعہ واقعہ میں پڑھ چکا، یہ واقعہ والا آپ نے سنا بھی ہے، لیکن بہرحال اس واقعے میں کیفیت ہی ایسی ہے. کہتے ہیں جوان اپنے گھر میں تھا، دیکھا بیل بجائی، کیمرے والا جو تھا وہ بیل تھی، اس کی تصویر آتی تھی. اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت عربی جوان کھڑا ہوا ہے. کہا کون؟ کہا میں تمہارا امام ہوں، تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ کہا مولا. کہا 5 منٹ. گھر کو، چیزوں کو سمیٹا، جو چیزیں امام کو پسند نہیں انہیں چھپایا، چیزوں کو صحیح کرتے 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 ٹائم لگ گیا. جیسے ہی باہر جا کے دیکھا امام گلی کے کونے پہ کھڑے ہوئے ہیں، خدا کی بارگاہ میں گریا کر رہے ہیں. مولا میں، اے میرے پروردگار، میں آیا، میں نے سب کا دروازہ کھٹکھٹایا. کوئی کہتا ہے 2 منٹ، کوئی کہتا ہے 3 منٹ. مولا یہ آمادہ نہیں ہے، یہ ریڈی نہیں ہے میرے لیے.
خود آپ ہم اپنے میں آپ کو کیا کہوں, میں اپنے آپ سے پوچھوں, میں ریڈی ہوں, میرا گھر, میرے بچی, میرے بیٹا, میری بیٹیاں, میری وائف, میرے ماں باپ, بہن بھائی, میں نے تیار کیا ان کو. میں ان کو صبح شام امام کا درس دیتا ہوں. میں صبح شام انہیں کہتا ہوں بیٹا آج صبح ہو گئی ہے, آپ نے امام کو یاد کیا, صبح سلام کیا امام کو, امام کی سلامتی کا پہلے صدقہ دیا, بعد میں اپنی سلامتی کا صدقہ دینا ہوتا ہے. جانے محترم, دیا؟ دعا عہد پڑھی یا نہیں پڑھی, یا فجر بھی نہیں پڑھی, یا فجر پڑھی سو گئے؟ جس کی زندگی میں اتنا ٹائم نہ ہو کہ فجر کی نماز کے بعد چند منٹ دعائے عہد نہ پڑھ سکے, وہ امام کو کیا دے گا, کیا دے گا؟ مجھے بڑا خود تعجب ہوتا ہے بعض اوقات, میں اپنے کسی گھر والوں کو بھی کسی کو دیکھتا ہوں نماز پڑھ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کیسے ہو سکتا؟ تجدید عہد نہیں کیا آپ نے امام سے. آج دن کیسا گزرے گا پھر آپ کا بغیر امام؟ بغیر امام کے ہی گزرے گا دن ظاہر. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے امام کو یاد کرنا. ایسے تھوڑی کربلا پہنچے ہیں لوگ وہی کربلا پہنچے جو صبح شام یا حسین کرتے تھے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں عزیزان محترم, ہم امام کے ماننے والے ہیں. امام کو جب تک آپ تڑپیں گے نہیں, امام کیسے آئیں گے؟ یاد کیجئے امام کو, کیسے لوگ تھے. یقیناً میں بار بار کہوں گا ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن انہوں نے راستہ دکھایا ہمیں. بہرحال مجھے پڑھنا کچھ اور تھا, لیکن وقت بہت تیزی سے جو ہے اپنے آخری مراحل کی طرف آ گیا. آپ دیکھیں کہ جب خط پہنچا حبیب کے پاس, کیونکہ امام کا ذکر آیا اس لیے, ورنہ یہ بہرحال میں مصائب آگے کسی اور دن پڑھتا اور آج میں بہرحال کچھ اور پڑھتا, لیکن بہرحال اب آ گیا ہے تو ذکر تو کوئی بھی ہو, آنسو قیمتی ہوتا ہے. حبیب کے پاس جب خط پہنچا نا, کوفہ میں پہرے لگے ہوئے تھے. حبیب نے جیسے ہی خط دیکھا, حبیب کے وجود میں عشق کی آگ ایسی لگی, کیونکہ حبیب بچپن کے دوست تھے امام کے. حبیب سے رہا نہیں گیا. حبیب نے اپنے خادم کو سواری لے کر شہر سے باہر, کہتے ہیں حبیب بازار گئے, نکلے بازار کی طرف, دیکھا مسلم ابن اوسجہ کو, وہ بھی پرانے دوست تھے. کہا مسلم کہاں؟ کہا خضاب لینے آیا ہوں. کہا مسلم حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں, ایسا خضاب لگے گا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا. کہتے ہیں مسلم گھر نہیں گیا, وہیں سے جب پیغام ملا نا, مسلم نے وہیں سے حرکت شروع کر دی. خدا کرے کہ ہمیں بھی جب آواز آئے ہم یہ نہ کہیں کہ میں اپنے کاموں کو سمیٹ لوں, میں اپنے گھر چلا جاؤں. خدا کرے کہ یہ کان پاک رہے کہ جب آئے انا بقیت اللہ تو میرے بھی قدم بڑھنا شروع ہو جائیں امام کی طرف. پہنچ گیا, نکل گئے, یہ بھی نکلے, حبیب بھی گئے. وہاں کیا عالم ہے, وہاں دشمن لشکر سینکڑوں کی تعداد میں بڑھتا جا رہا ہے, اور یہاں کیا ہے, کوئی بھی نہیں. غربت امام حسین ہے, کوئی آ ہی نہیں رہا, پھر بھی ایک پرچم بچا کے رکھا ہوا ہے کہ جیسا کہ امام جانتے ہوں کہ کس نے آنا ہے. دھول اٹھی, جب ہٹی تو دیکھا کہ حبیب ہیں. خوشی دوڑ گئی, خوشی کی لہر دوڑ گئی, استقبال کیا گیا ہے حبیب کا. کیوں کہ ایک شخص لشکر حسین ابن علی میں اضافہ ہو گیا ہے. اب یہ جب صدائیں اٹھیں تو خیموں تک بھی گئیں. سلام ہو علی کی بیٹیوں پر قربت کے عالم میں, کیا شان و شوقت سے یہ مدینہ سے سوار ہوئی تھیں. سوار کرنے والے جوان علی اکبر, حضرت عباس علمدار,
محملیں پردوں میں اور رات کی تاریکی میں کیا پتا تھا کہ عاشورہ کے بعد کیا ہونے والا ہے. بی بی نے کہا حضرت فضہ سے کہ فضہ باہر کیسا شور ہے, کیسی آوازیں ہیں؟ وہ پتہ کر کے آئیں, کہا کہ بی بی حبیب آیا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت زینب نے کہا فضہ, اماں فضہ, حبیب کو ہمارا سلام پہنچائیے. حبیب کو جب یہ پیغام پہنچا نا, حبیب بیٹھ گیا, کربلا کی خاک کو اٹھایا, سر پہ رکھا, کہا پروردگار یہ کیسے دن آ گئے ہیں علی کی بیٹیاں. اللہ. یا امام زمان. ہاں عزاداران محترم, کتنے مختلف مقامات ہیں کہ جہاں ان بیٹیوں کا کتنا خیال کیا گیا ہے, مگر ان بیٹیوں نے مشکلات بچپن سے دیکھی ہیں, ام المصائب ہیں. بہرحال آپ پورے 2 مہینے 8 دن مصائب سنتے رہیں گے. بہرحال ہمیں بھی تو ظاہر اپنی نوکری کرنی ہے, اور ایک دسترخوان جو آج کے دن کھل رہا ہے اس سے رزق لینا ہے نا, اپنا رزق لینا ہے. ماہ محرم میں اپنے آپ کو قید مت کیجیے گا کہ مجلس میں جاؤں گا تو روؤں گا. نہیں, جب کوئی بات یاد آئے, جب کوئی نوحہ سن رہے ہوں, جب کوئی ذکر آئے, روئیں. خدا مغفرت کرے, میرے چچا, مجھے یاد ہے میں بہت بچپن سے جب بھی ان کو دیکھتا تھا اور جب کبھی صبح ان کے ساتھ ناشتہ کر رہا ہوتا تھا, میں دیکھتا تھا صبح سے وہ گریا شروع کرتے تھے. کھانا کھاتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ علی اکبر, تو ہائے غربت مولا. کیوں؟ کیونکہ اپنے وجود کو قربان کرنے والا انتظار نہیں کرتا کب رونا ہے. یہاں ہر وقت گریا ہے, اور یہ گریا بہت ضروری ہے عزیزان محترم. یہ پاک کرتا ہے, کہ کل مجھے فرصت ملی تو میں آپ کو بتاؤں گا, یہ پاک کرتا ہے. میں آپ کو نہیں کہوں گا, میں خود ایک آدمی خطا کار ہے, گناہ گار ہے, دل سخت ہے. ظاہر ہے دنیا کی چیزوں میں انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. کتنا سخت ہے ایک آدمی کے لیے آنسو بہانا, آسان نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اگر آپ سائنس کے طور پر بھی اس کو ریسرچ کریں نا, کہ آنسو نکلنا آسان نہیں ہوتے, آنسو نہیں نکلتے, اور خاص طور پہ دل سخت ہو جائے. لیکن کتنا کمال ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے, صرف آتے ہیں یہاں, اور یہاں صرف ہم نام سنتے ہیں امام حسین کا. خود بخود وجود تلاطم شروع کرتا ہے, آنسو سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وادی, کوئی اور وادی ہے امام کی یہ, کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے. امام کی ان بہنوں نے بچپن سے مشکلات کو دیکھی. بس میں چند جملے کہوں گا اور آپ سے التماس سے دعا, کہ مدینہ میں انہوں نے دیکھا اس جلتے ہوئے دروازے کو, چھوٹی چھوٹی, نہ جانے کس طرح برداشت کیا ہوگا. بابا کے گلے میں رسی ڈلی ہوئی ہے, نہ جانے کتنے دن دیکھتی رہیں کہ ماں دیوار کے سہارے چلتی ہے. کیوں نہ جانے ماں کو کیا ہو گیا ہے, ماں بتاتی بھی نہیں ہے. جس نے علی کو نہ بتایا ہو وہ اولاد کو کیا بتائے گی. پوری سختیاں دیکھ رہی ہے. یہ دیکھتے دیکھتے وقت آ گیا, اور کوفہ اور ماہ رمضان
ایک بیٹی کہہ رہی ہے بابا آج نہ جائیے، گھر کی مرغابیاں بھی روک رہی ہیں، دروازہ بھی روک رہا ہے، سب روک رہے ہیں، چلے گئے۔ اور جب ضربت لگ گئی، امام حسن نے اپنے بابا کے سر کو اپنے جو ہے وہ زانو پہ رکھا، آنسو ٹپکا، جب گرا امام نے آنکھ کھولی، امام نے کہا حسن صبر کرو۔ امام حسین گریہ کر رہے ہیں، حسین صبر کرو، صبر کی تلقین۔ جب امام کو اٹھایا دروازے تک، کہا بس یہاں چھوڑ دو مجھے، میرے قدموں پہ مجھے جانے دو، اور آہستہ اپنے اصحاب کو کہا کیوں؟ کہا کہیں تمہاری آواز میری بیٹیوں کے کانوں پہ نہ چلی جائے۔ کتنا خیال ہے مولا کو اپنی بیٹیوں کا۔ سب کو صبر کرتے ہوئے جیسے ہی جا کر بستر پہ لٹایا، ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، زرد رنگ بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی زینب آئیں، وہ امام جو سب کو صبر کروا رہا تھا، جیسے ہی بیٹی کو دیکھا نا، رونا شروع کر دیا۔ امام سے صبر نہیں ہوا، امام نے گریہ شروع کر دیا، بیٹیوں نے گریہ شروع کر دیا۔ میں کہوں گا مولا یہ کوفہ تو آپ کا کوفہ ہے، 61 ہجری کے کوفے میں یہی بیٹیاں آپ کی کوفہ میں آئیں گی؟ اس وقت کیسے صبر ہوگا مولا؟ آپ کے دور میں تو جب بیٹیاں مدینہ سے آئی تھیں تو کاروان دن میں پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ امام نے رات کا انتظار کروایا کہ رات کو اہل حرم لے کر آؤ۔ مولا رات کو کاروان پہنچے گا، یہ دن کا انتظار کریں گے، یہ گلی کوچے کو سجائیں گے۔ یہ کوفہ آپ کا کوفہ نہیں ہوگا مولا۔ ہاں عزاداران محترم، امام تھے، امام کو پتا تھا، لیکن محبت تو تھی۔ لیکن قربان جاؤں اس ایک اور بیٹی پر جو کہ چھوٹی سی مدینہ سے چلتی ان سارے راستوں کو طے کرتی۔ بس ایک جملہ التماس دعا کہ کتنا سخت ہے ایک بیٹی کے لیے کہ ہمارے لیے اس پورے کاروان کی ایک ایسی بچی ہے کہ جس سے توسل بہت ضروری ہے۔ آج پہلی شب ہے، آج توسل کریں تو ہم بھی اپنے مولا تک پہنچ جائیں اس بیٹی کے صدقے میں، کیونکہ ایک خاص چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب آزاد ہو گئے تھے، یہ آزاد نہیں ہوئی، سب واپس چلے گئے، سب 40 پہ چیلوں پہ کربلا پہنچ گئے، یہ نہیں پہنچی، یہ آج تک نہیں پہنچی۔ میں آج پہلی شب اسی بیٹی سے توسل کرتا ہوں یہاں سے، اے چھوٹی شہزادی بیوی، میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے بابا کے چیلوں پہ نہیں آئی ہے، میں جانتا ہوں یہ کتنا سخت ہے کہ آپ اپنے بابا کے چیلوں پہ نہیں پہنچی، مگر میں بیوی آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں، بیوی اس سال چیلوں پہ اپنے بابا کی قبر پہ جانے دے، ان راستوں کو کھول دے، ہم لوگ تڑپ رہے ہیں، ہمیں چیلوں پر کربلا جانے دے، بی بی اپنے بابا سے سفارش کر دے، بابا میں شام کے زندان میں رہ گئی مگر ان عزاداروں کو بابا اجازت دیتے، یہ بڑے تڑپ رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
پروردگار جو حاضرین مجلس ہیں جو سن رہے ہیں، پروردگار ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار جو لوگ مریض ہیں، کووڈ کی وجہ سے مریض ہیں، حاضرین میں جو لوگ ہیں ان کے جو لوگ مریض ہیں، مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، ایک بچہ 14 مہینے کا مریض ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دی ہے۔ ایک اور صاحب مجھے ابھی ملے تھے پچھلی مجلس میں، ان کی زوجہ ICU کے اندر ہیں، بہت سخت مراحل میں ہیں۔ جتنے بھی لوگ اور جنہوں نے بھی التماس دعا کہی ہے، میرے ایک دوست ہیں ان کے فادر بھی آج ICU میں چلے گئے۔ پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمیں ان ایام میں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اگر آپس کے کوئی اختلافات ہیں مومنین کے، پروردگار ان ایام کے صدقے میں دور فرما۔ ہمیں دوسرے مذاہب کے ساتھ، ہمیں اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر امام حسین کے غم کو منانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک حکومت پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ جو بھی اس ایام عزاداری میں ماہ محرم میں اپنی کوشش کر رہا ہے، اپنی سروسز دے رہا ہے، سیکیورٹی، پولیس، رینجرز، لوکل انتظامیہ ہو گئی، سندھ گورنمنٹ ہو گئی، اسکاؤٹس والے، مینجمنٹ والے، ٹرسٹیں، انجمنیں، سنگت، ماتمی سنگتیں، سلام پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، یہ میڈیا والے، ساؤنڈ والے، ہر شخص جو بھی اپنے طریقے سے، جو بھی ان ایام میں اپنے امام کی نوکری کر رہا ہے، پروردگار اپنی بارگاہ سے اسے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اس سال جو ہے وہ چہلم میں، اربعین امام حسین میں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار اس وبا کو، بیماری کو انسانیت سے دور فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مجلس ماتم، جلوس، عزاداری ہو رہی ہے پوری دنیا میں، پروردگار ان سب جگہ کی مومنین کی، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔